اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کل ہم اسم اشارہ پڑھ رہے تھے، تو آج نیکسٹ دیکھتے ہیں اسم موصول کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ واقف ہوں گے آپ اس سے، یہ لفظ موصول وصل سے ہے نا، وصل کا مطلب ملانا ہوتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، وہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ اکبر، ہے نا۔ تو یعنی ٹو پارٹس آف دا سینٹینس کو ملانے کے لیے، جیسے انعام ملے گا، اول پوزیشن لے، دو انڈیپینڈنٹ سینٹینس ہیں، ان کو ملا دو، جو اسم موصول ہے ملا رہے، انعام ملے گا جو اول پوزیشن لے۔ ویسے ابھی اس کا عربی میں دیکھنا ہے، بہت زیادہ آیات میں لفظ آئے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی ابھی میں بتاتا ہوں۔ اچھا، اور اسلام واحد جمع مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، کیا ہے جی واحد مذکر کا؟ الذی، الذی، اور جمع جو ہے الذین، الذین، ابھی میں آپ کو قرآن حکیم سے اس کی ایگزامپلس دیتا ہوں ایک ایک، لیکن جب آپ باقاعدہ ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے نا، بہت مثالیں بہت ہر دوسری تیسری آیت میں آئیں گی، لیکن میں ابھی ایک ایک ایگزامپل دے دوں گا۔ مؤنث کا کیا ہے جی؟ اللتی، ماشاء اللہ، اللتی، اللتی، اس کی جمع جو ہے وہ اللاتی ہے، کھڑی زبر، اللاتی۔ ایک جمع اس کی اور بھی آتی ہے، سورہ طلاق میں ہے، بس میرا خیال ہے سورہ طلاق میں ہی ہے، اللائی، اللاتی اور اللائی دونوں آتی ہیں جمع، ہاں اللہ، ماشاء اللہ، وہ سورہ طلاق میں ہے، وہ بھی جمع ہے۔ تو یہ ہے اسم موصول، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن حکیم میں سورہ انعام کی آیت 136 میں چھٹی جو ہے سورہ انعام ہے، وہاں یہ لفظ آیا ہے وصل کا نا، وہاں کس پیرائے میں آیا ہے؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں نا اس دور میں جو خاص طور پر، ایک ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہارس، اور ایک یہ غلہ وانی ہے. دو ہی چیزیں ہوتی تھی. ہارس کھیتی کو کہتے ہیں، کھیتی باڑی، اور یہ ریوڑ چرانا غلہ وانی. یہ انبیاء نے بھی کیا تھا ریوڑ چرانے کا نا، عام تھا اس وقت جو ہے نا. اچھا، یہ کافرین مشرکین کا جو فاسد عقیدہ ہے وہ اس آیت میں ہے. وعلیکم السلام. اچھا، ہرس اور یہ غلہ وانی انعام، سورت کا نام انعام ہی ہے. انعام کیٹلز، مویشی کو کہتے ہیں نا، مویشی کو انعام. سورہ انعام چھٹی سورت، سورہ مائدہ کے بعد. دیکھیں یہ کھیت ہوں، زمین ہو، میدان ہو، للہ، اللہ مالک ہے. جتنے بھی چوپائے ہیں، کیٹلز ہے، مویشی ہے، خالق اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، سب اللہ کا ہے. تو وہ آیت میں ہی یہ ہے کہ سب للہ، اللہ کا ہے. مما ذرا، جو بھی اللہ نے پھیلا دیا ہے کھیتیوں کو اور یہ جانوروں کو. اچھا، یہ آیت پوری دیکھ لیجئے گا. میں ایکچولی صرف یہ جو ہے نا یہ لفظ موصول جو ہے نا تھوڑا سا آپ وہ دیکھ لیجئے گا. میں خود تھوڑا سا ٹائم بچانے کے لیے کر رہا ہوں. میں ایکچولی یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ اس میں ہے وصل ملانا نا. تو انہوں نے خود سے کر لیا کہ جی یہ حصہ ہمارے شرکاء کا ہے اور یہ حصہ اللہ کا ہے، جبکہ کل کا مالک اللہ ہے. انہوں نے خود سے بنا لیا نہیں یہ حصہ جو ہے نا وہ کھیتوں کی پیداوار ہو یا مویشی یا انعام ہو کہ جی یہ اللہ کے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ ہمارے جو معبودان باطلا، جھوٹے معبود بنائے ہوئے نا، ان کے ساتھ منسوب کر دیا. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ حصہ جو ہے نا ہاذا، یہ کل پڑھا تھا اسم اشارہ، ہاذا للہ بزعمہم، ان کے زوم کے مطابق یہ اللہ کا، اور کہا وہذا، اور یہ حصہ جو ہے لی شرکائنا، ہمارے شرکاء کا ہے. معاذ اللہ، جو ہم نے اللہ کے ساتھ شرکاء ٹھہرا دیے ان کا حصہ ہے. لی شرکائنا، لی شرکائنا. اول تو یہی بہت گھناؤنا جرم ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. واٹس ایور، وہ کھیتوں کی پیداوار ہو، مویشی ہو، سب کا مالک اللہ ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے شرکاء کا ہے اور جناب اس کا ہے. اس سے آگے آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اب یہ فاسد عقیدے میں ذرا بتانے لگا ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ جو تو ہمارے فما، جو تو ہمارے شرکاء کا ہے نا، فما کانا، جو ہے لی شرکائہم، لی شرکائہم، یعنی جو ہم نے شرکاء کے لیے فکس کر دیا ہے، فلا یسلو. یہ دیکھیں یہ لفظ میں بتانا چاہتا تھا، یسلو آ رہا ہے، فلا یسلو، وہ نہیں مل سکتا اللہ. میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، اللہ اکبر، خود سے بنا لیا. کل پڑھا تھا نا افطرا، خود گھڑ لینا. اچھا، پھر کہا وما، اور جو کانا ہے للہ، ہم نے جو اللہ کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ کہنے لگے فہو یسلو، فہو یسلو، یہ یسل آ گیا ہے، فہو یسلو الی شرکائہم. اللہ اکبر، یعنی جو ہم نے شرکاء کا حصہ مقرر کر دیا
اس میں سے نہیں لے سکتے، وہ فکس ہے، وہ حصہ لے کر اللہ میں سے نہیں جا سکتے، لیکن جو ہم نے اللہ کا مقرر کیا ہے اس میں سے لے لو جب بھی دل چاہے، جو اللہ کے لیے ہے وہ مل سکتا ہے، اس میں سے لے کر شرکا میں ڈال لو۔ اللہ اکبر، کیا ناانصافی ہے! یعنی اس کا مطلب ہے یہ اپنے اس کو اہمیت دے رہے ہیں شرکا کو، کہ ان کے حصے کو نہیں ہاتھ لگانا ہے، ان کا جو ہم نے کر دیا نا، لا آگے نا فلا یسلو، نہیں مل سکتا اللہ کے حصے سے، لیکن جو انہوں نے اللہ کا مقرر کیا ہے فہو یسلو، لے لو اللہ کا راستہ۔ اللہ، بہرحال میں یہ بتا رہا تھا، اور بھی جگہ آیا ہوگا، یہ بات ہو رہی تھی یسلو، ہم آج پڑھ رہے ہیں نا اسم موصول، تو وہ یسلو، یہ ایک ایگزامپل آپ کو میں نے دی تھی کہ یسلو جو ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں یہ وہی لفظ ہے۔ چلیے اینی وے، یہ میں نے اسم موصول کے یہ 4 لفظ لکھے ہیں، مذکر میں الذی الذین، مؤنث میں اللتی، اور جمع میں 2 آتے ہیں اللاتی اور اللائی۔ اب صرف ایک ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہن نشین ہو جائے، لیکن ہم جب پڑھیں گے تو بہت ساری مثالیں آئیں گی کوئکلی، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، الذی پہلا لے لیں آپ، یہ چلو نہیں میں لکھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22، وہاں پر کہا کہ اس زمین کو فرش بنا دیا، الذی جس نے وہ ہستی جس نے جالا بنایا لکم تمہارے لیے الارض فراشم، اس ارض کو فرش، گھومے پھریں چلے پھریں اپنے کام کریں، تو الذی جعل لکم الارض فراشم، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ اچھا چلیے، اور بھی ہے، چلیے ایک ایگزامپل اور دے دیتا ہوں، 17:1 جو ہے نا یہ بنی اسرائیل ہے، 17 نمبر سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 2 نام ہے، سورہ اسراء یا بنی اسرائیل، اس کی پہلی ہی آیت ہے جس میں وہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، وہاں فرمایا سبحان الذی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی، اس میں الذی آتا ہے، جس نے اسرا بعبدہ لیلا، اسرا راتوں رات لے گیا وہ بعبدہ اپنے بندے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلن رات کے وقت، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، یعنی بیت اللہ سے کس طرف؟ الی المسجد الاقصی الذی، وہاں بھی آ گیا الذی، اس آیت میں 2 دفعہ الذی ہے، مسجد اقصی، مسجد اقصی کو کہا الذی بارکنا حولہ، جس کے حولہ، جس کے سراؤنڈنگ ارد گرد میں ہم نے برکات کو پھیلا دیا، بڑی بابرکت جگہ ہے یہ، یہاں پر ہے نا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، زیادہ تر جو ہے نا یہ شام فلسطین، یہاں پر انبیاء اکرام جو ہے نا وہ زیادہ رہے ہیں، تو کہا دیکھو بارک نا، ہم نے برکت بابرکت بنا دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ہو گئی الذی کی، الذی کی 2 مثالیں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ جو ہے یہ جمع ہے، یہ تو بہت آتا ہے نا جی، الذین، یہ تو ایک تو کل ہی ہم نے پڑھا تھا، متقین کے بارے میں نہیں پڑھا تھا کہ 6 اوصاف یاد آ رہے ہیں نا آپ کو؟ ہاں، تو وہاں پر ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، شروع میں ہی ہے الذین، وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بالکل شروع میں ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت 3 اور 4، یعنی یہ الذین کی آپ کو میں مثال دے رہا ہوں، سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی ہے۔ دیکھیں یہ ایمان بالغیب، اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ آف بلیف، اگر آپ کبھی غور کریں کہ ہمارا سارا ایمان اور عقیدہ بیس ہی اس پر کرتا ہے،
ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن وی ڈو بلیو، ایمان بالغیب. ہم نے انبیاء اور رسولوں کو دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن سب پر ایمان ہے، ایمان بالغیب. ہم نے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہمارا پکا ایمان ہے کہ وہ خاتمۃ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء تشریف لائے تھے، ایمان بالغیب. ہم نے جنت جہنم کو تو نہیں دیکھا، لیکن دے ڈو ایگزسٹ، پکا ایمان ہے، وہ ہے، اللہ نے بنایا، پورے قرآن میں کہا ہے، ایمان بالغیب. ہاں نہیں تو یہ درمیان میں ہے، آپ یہ دیکھیں نا، یہ پورا پڑھے نا، میں آیت کو پورا پڑھیں گے، یہ درمیان ہی میں زیادہ تر آئے گا. ہاں اس سے تعلق بنتا ہے نا. ہاں یہ ایسا ہے نا، ایکچولی تھوڑا سا ٹو سیو دا ٹائم میں پوری آیت نہیں لکھتا، وہ جس میں وہ لفظ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ یوں سمجھیے گا، اگر ترجمہ دیکھیں نا تو آپ ہاں 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 یہ یعنی الذین اور الذی، اس کو آپ یوں کر لیں، جو ایک اور جو سب ترجمہ، کیونکہ لفظ سب جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے آپ اردو میں سب نہیں استعمال کرتے. یہ آسانی کے لیے میں نے یہ ترجمہ لکھ دیا آپ کا نا. اچھا تو الذین کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو کل ہی ہم نے پڑھا تھا الذین یؤمنون بالغیب، اور اس سے آگے آتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما جو انزلہ نازل کیا گیا علیک آپ کی طرف یعنی قرآن حکیم پر پورا ایمان ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا اور بھی بہت سی جگہ الذین، اس کی آیت میرے خیال ہے 27، ہاں وہاں پر یہ جو یہود و نصارہ ہے جو عہد کی پاسداری نہیں کرتے نا، وہاں پہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ بِهِ، یقطعون قطع کرنا، اس کو قطع کر دیتے ہیں جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان یوصل بہ، کہ ان کو ملایا جائے، یعنی اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے نا، تو وہ اس کو قطع کرتے پھرتے ہیں. اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ پوری آیت ہے، ٹھیک ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا جی تو یہ الذین، ٹھیک ہے جی، الذین آ گیا. اچھا آپ مؤنث کی طرف آ جائیے، التی، مؤنث کی میں ایک ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، بہت جگہ ہے التی کا. ایک تو وہی ہے جو بنی اسرائیل کو کہا دیکھو ہم نے کتنی نعمتیں دی ہیں تمہیں جہان والوں پر برتری دے دی. وہاں فرمایا 47 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب ذرا یاد کرو نعمتی التی، نعمتی التی اس آیت میں ہے، نعمتی التی میری نعمتوں کو، نعمتی التی، ایکچولی یہ نعمتن ہوتا ہے نا اس لیے یہ مؤنث ہے، ایکچولی یہ لفظ نعمتن ہے، اور گول تا جو ہے یہ ون آف دا سائن آف فیمینن، ایک نشانی ہے مؤنث کی، ایکچولی لفظ نعمتن ہوتا ہے، نعمتن سے ہے نا نعمتی، تو نعمتی التی انعمت علیکم، جو انعام کیا میں نے تم پر، اور سب سے بڑا انعام بتا دیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر فضیلت دی، کیونکہ امت محمدیہ سے پہلے یہی تھے نا امت مسلمہ، اور فضیلت دی. دیکھیں انبیاء زیادہ تر انہی میں آئے، بنی اسرائیل میں
بادشاہت ان میں رکھی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ، تو بڑی نعمتیں تھیں. اور پورا جو فرسٹ ہاف آف دا بقرہ اس میں جگہ جگہ ان پر نعمتوں کے بارے میں آیات ہیں. کتنی نعمتیں دی ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے فرعون ان پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، لڑکیوں کو رہنے دیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات دلوا دی. آگے گئے تو سمندر تھا اور پیچھے فرعون لشکر لے کر آ گیا. اللہ اکبر. دیکھیے کوئی راستہ نہیں تھا آگے سمندر، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنوا دیا. نعمت نہیں ہے کتنی بڑی. اچھا جب وہ سمندر کراس کیا تو صحرا تھا، صحرا سینا. آپ کو پتہ ہے صحرا میں تو نہ کوئی کھانے پینے کا ہوتا ہے نہ سایہ ہوتا ہے، تو سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کر دی، غمام بادل. کھانے پینے کے لیے من و سلوا کا انتظام کر دیا. نعمتیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. پانی نہیں تھا صحرا میں، پانی کہاں ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے التجا کی، اللہ پانی کا انتظام میں قوم کو یہاں لے آیا ہوں. تو وہ چٹان تھی، انہوں نے کہا اپنا عصا مارو، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. اللہ اکبر. نعمت نہیں ہے کتنی پانی کا انتظام کر دیا صحرا میں. 12 اس لیے کہ وہ 12 قبیلے تھے، اور اتنی گرمی میں صحرا میں کہیں آپس میں لڑائی نہ ہو پانی کے لیے نا. تو قرآن میں بھی ہے مشربہم، اپنا اپنا گھات جو ہے پانی کا وہ ایلوکیشن ہو گئی تاکہ لڑائی نہ ہو آپس میں. یہ سب نعمتیں ہیں. تو فرمایا کہ دیکھیں نعمت اللتی انعمت علیکم. چلیے ایک مثال اور دے دیتا ہوں میں آپ کو. یہ 66 کی آیت 12 پڑھیں، اس میں بھی اللتی ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے. تو حضرت مریم ظاہر خاتون، تو اس مناسبت سے اللتی وہاں آیا ہے نا جی. سورہ 66 جو ہے نا یہ تحریم ہے، سورہ تحریم نام ہے. 2 تو بقرہ ہے نا. یہ سورہ تحریم کی آخری آیت ہے. وہ مریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عصمت کا تحفظ کیا ہے نا. اللہ اکبر. چلے جی یہ بھی ہو گیا. تحریم و حرمت سے ہے نا، حرام ہے. اس میں وہ واقعہ ہے نا کہ وہ شہد کا واقعہ، اور کہا کہ اپنے آپ پر خود سے کیوں آپ نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا کیا ہوا ہے. وہ صرف جو ہے وہ ازواج کی لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے انہوں نے وہ چھوڑا تھا. تحریم حرمت سے ہے نا جی. حرمت نہیں ہوتا حرام کرنا، اس سے ہے یہ. اچھا یہ بھی ہو گیا جی. اللتی لو لاسٹ آ گیا اللاتی. میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. پلورل اللاتی، اللتی کی جمع ہے. یہ بہت سی جگہ ہے نا جی. اللہ اکبر. ایک تو یہ سورہ احزاب میں ہی ہے. سورہ احزاب میں یہ جو ہے نا سورہ احزاب میں آپ کو مل جائے گا. یہ 33 نمبر جو ہے نا یہ سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب کی آیت 50. یہ کس پیرائی میں ہے آیت؟ یہ ازواج مطہرات ان کے بارے میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے کہ یا ایہا النبی، اے نبی، ان احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ازواجک اللاتی. ایک سے زیادہ تھی نا ازواج مطہرات، تو جمع کا صیغہ آیا ہے ازواج. آتیت اجورہن، تو ان کو آپ کو دیں ان کا مہر وغیرہ نا. اللہ اکبر. اللہ. اچھا دوسرا اس میں 2 ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا بھی، یہ بھی آیا ہے. یہ جو ہے سورہ طلاق میں آیا ہے. یہ شاید وہ ایک ہی جگہ آیا ہے. اللاتی تو آپ کو بہت سی جگہ مل جائے گا، اور یہ سورہ طلاق کی 4 آیت میں ہے. 4 آیت میں ہے. 65 نمبر جو ہے نا سورہ طلاق ہے، وہاں کے ضمن میں آیا ہے. وہاں پہ
جو عمر رسیدہ خاتون ہیں اور جو چھوٹی لڑکیاں ہیں ان کے وہ جو عدت کی مدت ہے ہاں اس سے ہے، وہاں فرمایا واللائی یئسنا، صحیح کہہ رہے ہیں مایوس، من المحیض من نسائکم، واللائی ہے وہاں پر ہے نا جی، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ایکچولی اس میں عدت بتائی ہے کہ ثلاثہ اشہر، ثلاثہ تین، اشہر شہر کی جمع، 3 ماہ، اور واللائی لم یحسن، یہ چھوٹے بچیوں کے لیے نا، تو یہ سورہ طلاق میں ہے۔ تو اس کی ایک ایک ایگزامپلس میں نے آپ کو دے دی، جب آپ ترجمہ کرنے لگیں گے یہ الفاظ بہت آئیں گے، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی، تو شاید یہ ایک ہی جگہ ہے شاید، لیکن یہ لفظ اور بھی کئی جگہ ہیں، تو یہ ہمیں جو ہے وہ آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ چلے ایک جو ہے وہ کل جو موضوع تھا اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی جو قرآن حکیم میں بار بار الفاظ آئیں گے ان کا ترجمہ تھوڑا سا ہم آگاہی لے رہے ہیں، کیونکہ ترجمہ ہم شروع کریں گے نا۔ کل آپ کو شاید یاد ہوگا ایک لفظ ہم نے کہا تھا ماں، یاد آ رہا ہے، ماں، ماں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 3 معنوں میں ہے، 1 2 اور 3، 3 معنوں میں قرآن حکیم کی آیات میں ہیں۔ میں اس کی بھی ایگزامپل دے دوں گا، ایک کیا یہ آپ نے ہاں کل نوٹ بھی کیا، اور ایک جو ہے جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ نہیں کے بارے میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چلے آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں، کیا کا بہت سی جگہ ہے، یہ آپ کو سورہ یوسف میں مل جائے گا، ایک ایک ایگزامپل صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ یہ 12 نمبر سورہ یوسف ہے، یہ کس پیرائی میں وہاں لفظ آیا ماں، یہ وہاں جب وہ عزیز مصر اس کی زوجہ، وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ ان کو ورغلانا چاہ رہی تھی، سورہ یوسف میں یہ واقعہ ہے، کمرے میں، اور وہ کمرہ جیسے بند کرنا چاہ رہی تھی، تو حضرت یوسف کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، عزت عصمت اور یہ اس میں پاکیز کی، تو آپ باہر نکلنا چاہ رہے تھے کمرے سے دروازے کی طرف، تو آپ وہ اس سے بچنے کے لیے باہر گئے، تو وہ زلیخا کہا جاتا ہے، ان کے ہسبینڈ موجود تھے، تو ایک دم سینیریو بڑا آکورڈ سا ہو گیا نا کہ ہسبینڈ موجود ہے، تو یہ وہ پھر زلیخا نے ایک دم پلٹا کھایا اور اس سے وہ کہنے لگی کہ جو تمہاری اہلیہ کے ساتھ برا کرنا چاہے تو تم خود دیکھ لو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، حالانکہ وہ خود ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو یہ وہاں پر ہے، تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، باقی آیت کا ریفرنس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ یوسف کی آیت 25، تو یہ قالت، اچھا ساتھ ساتھ جو آپ نے پڑھا ہے نا وہ اپلائی کیا کریں، دیکھیں یہ قالت کیوں لکھا ہے، یہ ایکچولی یہ اس طرح ہے، قالا ہوتا ہے نا کہنا قول سے، تو آگے یہ تا جزم والا لگ گیا، تو آپ کو یاد آ رہا ہے 4 تا لکھی ہوئی تھی مونس کی، تو یہ مونس کی اس لیے کیونکہ وہ عزیز مصر جو ہے اس کی بیوی کہہ رہی ہے نا زلیخا، تو مونس کا صیغہ ہوگا، اس لیے یہ قالت ہے۔ اب آپ نے یہ شروع میں پریکٹس بنانی ہے کہ خود ہی تھوڑا سا ورڈز کا انالیسس کرتے رہنا، جب آپ پڑھیں نا جو آپ یہ ہنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو اپلائی کریں، چند دنوں کی ہے، پھر آپ نہ بھی کریں گے تو خود ہی آپ کو فوراً ذہن جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن اس طرف کرتا چلا جائے گا، لیکن
شروع میں جیسے آپ یہ کہ قالت کیوں آ گیا یہ تا؟ کیونکہ مونس کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ماں یہ آ گیا ماں. دیکھیں کیا جزا بدلہ ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے. من ارادہ اس شخص کا جو ارادہ کرے، من ارادہ جو ارادہ کرے، بھی اہلی کا تمہارے گھر والوں کے ساتھ یعنی اہلیہ کے ساتھ، بھی اہلی کا، اور وہ ارادہ بھی سو کا. سو برائی کو کہتے ہیں نا، اسی سے سیئات ہے. سیئات قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے. سیئات از اپوزٹ آف حسنات. حسنات نیکیاں، سیئات برائیاں. یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہاری برائیاں ساری جو ہے نا وہ معاف کر دے گا. بہت آتا ہے. تو یہ ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. ماں جو ہے نا کیا کے معنوں میں جو ہے نا وہ ہے. اور بھی دیکھیں سورہ یاسین آپ بہت پڑھتے ہیں، اس کی یہ 23ویں پارے کی پہلی آیت، 23واں پارہ. 23ویں پارے کا نام ہی ہے ومالیہ، نہیں ہے پارے کا نام ہے ومالیہ. تو دیکھو ماں آ گیا نا، واو تو اور ہو گیا نا، ومالیہ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے، یہ آ گیا ماں ومالیہ. ومالیہ لا اعبد الذی فطرنی وعلیہ ترجعون. یہ آیت ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ لا اعبد، نہ میں عبادت کروں، الذی اس میں بھی ہے، ومالیہ لا اعبد کے. اب ذرا دیکھ رہے ہیں، میں لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا، ذرا غور کرنا. ومالیہ لا اعبد الذی فطرنی، پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، یہ ماں پڑھنا ہے نا ہم، آبدو یہ بھی پڑھ چکے ہیں الف نہیں، اتنی میں الف میں کا مطلب مضارع، تو میں عبادت کروں. اور یہ الذی بھی ابھی آپ نے پڑھا ہے، کتنا آتا ہے دیکھیں آپ. یہ ہے نا فوراً تو ترجمے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ نے یہ خود نوٹ کرتے جانا ہے. یہ دیکھیں ساری چیزیں پڑھی ہوئی آ رہی ہیں نا. یہ ومالیہ اس میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہ کیا ہو گیا، اس کو لے آپ دوسرا جو ہے وہ جو کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہ وہ ہے اس میں موصول جو جوڑتا ہے نا، ہاں بالکل. اور بھی ہے یعنی 284، چلو ہاں سورہ بقرہ کی 284، وہاں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ماں جو کچھ بھی ہے، للہ ماں جو کچھ ہے، فی السماوات سماوات، اور والارض اور زمین میں، وما فی الارض، وما دو دفعہ ہے، وما فی الارض. سما دیکھیں یہ جمع ہے سماوات، کیونکہ قرآن میں ہے نا سبع سماوات، 7 آسمان ہیں اوپر تلے طباقہ، تو ماں آ گیا. اور یہ بھی وما فی الارض، اور زمین کو کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے للہ، اللہ کا ہے نا جی، للہ اللہ کا ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہ بھی ہو گیا آپ کا. یہ جو کے معنوں میں اور ملتی رہیں گی، میں بس ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ نہیں کا یہ بھی کل ایگزامپل دی تھی. سورہ زاریات آپ پڑھے نا، سورہ زاریات، ہاں بالکل، سورہ زاریات کی آیت 56 51 جو ہے نا سورہ زاریات ہے. زاریات اس میں جن و انس کی تخلیق کا مقصد بتا دیا، کہا ان کو رزق دینا میرا کام ہے. 12ویں پارے کے شروع میں نہیں آتا وما من دابۃ فی الارض، دابہ جاندار جو بھی ہے، تو کہا اللہ رزقھا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اللہ دے ہی دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے. بھوکا کوئی بھی نہیں سوتا، اگرچہ ہم نے اسی کو زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے. ہر شخص اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے زیادہ سے زیادہ، حالانکہ رزق انسان کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے. لیکن بس بہرحال یہ دنیا ہے، ہمیں آخرت کی فکر کم ہوتی ہے. دنیا 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 مل جائے نا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مقصد بتا دیا، کہا وما خلقت الجن، وما اور نہیں، یہ نہیں کے معنوں میں ہے. وما نہیں، خلقت
जिन्न वल इंसा। अच्छा, इस लफ्ज पे गौर किया? ता के ऊपर पेश है, चार ता पड़ी थी, चार ता नहीं पड़ी थी, क्या मतलब था ता के ऊपर पेश हो तो है? हाँ है? मैं एग्जैक्टली ये मैं बता रहा हूं। हाँ, ता के ऊपर पेश हो, ये बिल्कुल सही याद रखा आपने, ये पेश है, ये मैं का मतलब देता है। मैंने एग्जांपल भी दी थी, तवक्कल तु अल्लाह, भरोसा किया मैंने अल्लाह पर, तवक्कल तु अल्लाह, अल्लाह। तो ये देखिए, ये ता के ऊपर पेश, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने जिन्नो इंसान को पैदा किया इल्ला लियाबुदून, सिवाय इसके कि लियाबुदून, लियाबुदून, याबुदून इबादत से है कि सिर्फ वो इबादत करें। अच्छा, एक मैं टिप आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये वैसे तो आइडिया हो जाएगा कि किस आयत में क्या तर्जुमा करना है, लेकिन नहीं का ये है कि अगर माँ के बाद एक दो लफ्ज के बाद इल्ला आए, इल्ला, तो आप बेधड़क इसका तर्जुमा नहीं करने, इन दोनों को छोड़ दें, क्या और जो। अगर इल्ला आ रहा है, अगर आप लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं ना, क्योंकि फिर तर्जुमा ये होगा कि और नहीं पैदा किया मैंने जिन्नो इंस को सवाए ये कि वो इबादत करें, इसका तर्जुमा होगा, यानी सिर्फ इबादत के लिए। तो अगर माँ के बाद उसी आयत में एक या दो लफ्ज के बाद इल्ला का लफ्ज आ जाए, हाँ, और नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें एम्फसिस है, ताकीद है, ताकीद है इसमें, बिल्कुल है ना जी, आप सही कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरा ख्याल है आपकी क्लास का शायद वक्त हो गया है ना जी, हाफ एन आवर, तो आज के लिए फिर इतना ही काफी है। वैसे भी फ्राइडे है तो ज्यादा जो है ना, बस ये है कि हाँ बस ये जो है, बस इसको बेशक कम ही हो, इसको याद आप पर रखते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।